ڈاکٹر ہمایوں آپ کی طرف چلتا ہوں. سب سے پہلے آج کے اس فیصلے کو جو کہ اس وقت آیا آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو آپ کے وکلا تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا، ان کا اس میں یہ بھی کہنا تھا کہ جو پچھلا کمیشن جس کو آج معطل کیا گیا، وہ فون ٹیپنگ کے جو سورسز ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا کہ سورس کیا ہے ان تمام کال کو ٹیپ کرنے کا. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس طرح یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو کوڈ آف کانڈکٹس ہیں، وہ جو آرٹیکل 7 ہے، وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہوتا ہے وہ کسی پرائیویٹ یا پبلک کسی قسم کی کمیشن کا حصہ ڈائریکٹلی نہیں بن سکتا جب تک وہ چیز تھرو سپریم کورٹ نہ آئے. وہ آفیشلی یا ان آفیشلی دونوں صورتوں میں وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس میں لکھا ہوا ہے، اینڈ میں لکھا ہوا ہے شیل بی اوائڈیڈ. شیل از کمپلشن، تو اس کو کہا ہوا ہے وہ ہے، تو اس لحاظ سے بن نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ سپریم کورٹ بہتر جانتی ہے. میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اور نہ مجھے، لیکن ایک تھوڑا سا انسان جو ہلکا سا عقل رکھتا ہو، اور اگر وہ بائس نہ ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، وہ بے ایمان نہ ہو، اور وہ اس کو سیدھی طریقے سے پڑھنا چاہے تو اس کا مطلب جان سکتا ہے. ورنہ تو لوگوں نے ہر ایک چیز کے بارے میں اگر آپ لوگوں سے بحث کرنے پہ شروع ہو جائیں تو وہ تو نعوذ باللہ خدا کی ذات کے اوپر بھی بحث کر لیتے ہیں. جو ایتھیسٹ ہیں وہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دیں گے، تو وہ تو پھر اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لیں گے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر چیزیں اتنی ہی آسان ہیں، اتنی ہی سادہ ہیں، تو پھر حکومت جو ہے وہ اس نے ایک ایسا اقدام کیوں اٹھایا اگر چیزیں اتنی ہی سادہ ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی پچھلے چند روز میں. دیکھیں، اس طرح ہے کہ اس حکومت، اس میں ان کا جو مین کانسیپٹ ہے، ان کا صرف ایک چیز ہے. جب اسی بینچ نے یا انہی لوگوں نے، انہی چیف جسٹس صاحب نے پچھلے سال جب عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، یا جیسے عمران خان کی حکومت کو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی یہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ لوگ سب ان کے حق میں بول رہے تھے. آج یہ سب لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے آرٹیکل 144 کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے ان لوگوں نے سب کچھ کیا، یہ ان کا وتیرہ ہے. 1997 میں بھی کیا تھا، ہمیشہ سے ان لوگوں نے یہی کیا. تو یہ ہیں اس لیے. نمبر 2، میں نے اب شروع میں الفاظ کہتے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو ایماندار ہو، جو بے ایمان نہ ہو، وہ ساری چیزیں ہیں. جب آپ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہو جاتے ہیں، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ چوری کرتے ہو، پیسہ چوری کرتے ہو، آپ فروٹ چوری کرتے ہو، ایک درخت سے پھل چوری کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے سال پھل پھر آ جائے گا. لیکن ایک شخص ہے، وہ اس درخت کی جڑوں میں دیمک لگا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. انفارچونیٹلی یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے ہر جگہ پہ جو ججز کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جب ان کا دل کرتا تھا، یہ جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، یہ آرم فورسز کو کنٹروورشل بنا رہے تھے. جب ان کو سوٹ کرتا تھا تو یہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ڈان لیگ سب کچھ بتا رہے تھے. آپ یہ سوچ لیں، یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ حکومت ہے جن لوگوں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انڈیا کو کہا ہے کہ جو آپ کے یہاں پہ اٹیک ہوتے ہیں، ٹیررزم کے اٹیک ہوتے ہیں، وہ پاکستان سے ہوتے ہیں. اب آپ اس سے زیادہ آپ کسی ایک ایسے شہید کی کہ جس نے اس ملک کے لیے جان دی ہو، اس سے زیادہ آپ اس شہید کی بے عزتی کیا کر سکتے ہیں؟